السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ خضر علیہ السلام کون تھے؟ کوئی شخص آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ خضر علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ خضر علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ اس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی کوشش مند ہیں کہ ان سے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی معلومات دیں گے، اور جو خضر علیہ السلام کے واقعات قرآن اور احادیث میں موجود ہیں، آج ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو نہایت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے سے آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین و خواتین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خضر علیہ السلام کا نام ولیہ بن ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر اور کنیت ابو العباس تھا۔ آپ علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں جو کائنات ارضی آئندہ نسل انسانی کے آبا و اجداد بنے۔ روایت بتاتی ہے کہ خضر علیہ السلام کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبز اگ آتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سنہرے سبز کے ہیں، اس لیے آپ کا نام خضر تھا۔ ناظرین خواتین، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ و پیدائش کا کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام زندہ ہونے اور تا قیامت تک زندہ رہنے کے آثار وہ بھی ملتے ہیں۔ ناظرین حضرات، خضر علیہ السلام کون تھے؟ رجحان غیب سے خضر علیہ السلام کی نسبت کیا تھی؟ اسی میں بہت سے رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء حضرات خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی اور کوئی فرشتہ مانتے ہیں۔ اس بات کو ہم تین طرح سے دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ ناظرین، نبی ہونے کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں: نبوء، نبوت، نبوہ۔ پہلی قول کے مطابق نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہے۔ اگر اس ماخذ نبوت یا نبا ہوا تو اس کے معنی بلند اور اونچی چیز کی ہوتی ہے، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے علم والے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں نبی کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی کی رائے کے مطابق نبا ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ نبا وہ خبر ہے جو فائدہ مند ہو، جو اہم اور عزیز ہو۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ انسان و جنات سے بھی بہت پہلے سے موجود ہیں۔ ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم سکھایا تو فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ سجدے کا مطلب ہے انسان کا علم میں برتری قبول کرنا اور انسان کی خدمت کرنا ہے۔ وہاب منبع نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی تلاش میں بھیجا وہ خضر علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے عالم تھے، تاکہ وہ ان سے علم سیکھے۔ جب فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم انسانوں کو دیا، فرشتوں نے اس بات کو مان کر اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، پھر وہ کیسے مان لیے جائیں کہ ایک نبی جو کریم اللہ ہے وہ ایک فرشتے سے علم سیکھنے جائیں، کیونکہ وہ ایک نبی سے بھی زیادہ عالم تھے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی صورت میں اپنی کم علمی کا اقرار کر چکے تھے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ بالکل نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ناظرین، کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ولی اللہ کے نیک بندے اور دوست ہوتے ہیں جن کے سادی زندگی عبادت گزار ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دیتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی روحانی پرواز کعبہ شریف اور روضہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ تک ہوتی ہے۔ انہیں اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ مردان حق جنہیں تجارت خرید و فروخت یا خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں حضرت سیدنا کریم اللہ عز و جل کے جلیل نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام کرنے کا شرف بخشا تھا، اس لیے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا۔ اللہ عز و جل سے کلام کرتا ہوں، جیسے ہم فون سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ اسی طرح ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے کلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین کرام، جب اللہ کے عاشقوں کے دل میں اللہ عز و جل سے شدید محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو وہ شوق چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں اور باتیں کریں۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے اللہ عز و جل سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ اپنا دیدار کروا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کرنے کا آرزو مند ہوا اور کہا اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ ارشاد ہوا کہ تم میرا براہ راست دیدار نہیں کر سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس وہ اگر اپنی جگہ رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ افروز فرمایا تو شدت انوار سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا، اپنے رسالتوں اور کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا کیا، شکر والوں میں سے ہو جا۔ ناظرین کرام، یوں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنی ہوتی اور جبل طور پر چڑھ جاتے اور اپنے رب سے خوب ساری باتیں کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے اللہ مجھ سے زیادہ علم حاصل کرنے والا، مجھ سے زیادہ شاید ہی تیرا کوئی بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ خضر علیہ السلام تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا بین صدین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہیں مقام ہوگا جہاں خضر تمہیں ملیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑے اور حضرت یوشع سے کہنے لگے میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ نہ جاؤں۔ یاد رہے کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کہتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا جب تک دو دریا ملنے کی جگہ پہنچ جاؤ، ہاں مجھے سال ہر سال چلنا پڑے۔ سورہ کہف میں آتا ہے یہاں لفظ عقب استعمال ہوا ہے جس کے معنی 70 یا 80 سال ہیں اور دوسرا مطلب غیر معین مدت چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام یہ سفر اس لیے کر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکے۔ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم پر وہ تکبر کرنے والا جملہ پسند نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون چلتے رہے جب تک دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام سے سو گئے تو ان کے تھیلے میں مردہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر راستہ بنا کر چلی گئی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ میں سرنگ بنائی اور روایت بتاتی ہے کہ مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے جبکہ ان کے خادم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، اور وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید ایک دن اور پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے اپنا کھانا لاؤ، بے شک اسی سفر میں ہمیں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اپنی مچھلی یاد کرے اور واپس اس جگہ آئے۔ حضرت یوشع نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت یوشع نون کو یاد آیا کہ مچھلی فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی تھی۔
حضرت یوشع نون نے کہا، سنیے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہی تو ہم جانتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، وہیں یہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں پاؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسی جگہ پر جا پہنچے۔ وہاں انہیں ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بھلے دیکھیے تو جب اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا، مگر اس مچھلی نے سمندر میں اپنی جگہ بنا لی۔ عجیب بات ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھ کر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا اور اسے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علم لدنی باطن کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصاً خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب خود بخود قلب میں آتا ہے، اسے علم لدنی یا علم ربانی، علم عطائی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام غزالی فرماتے ہیں، علم لدنی وہ ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بامنزلہ روشنی کے سراج غیب سے قلب میں صاف و شفاف پہ واقع ہوتی ہے۔ ناظرین کریم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اسی جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی خضر علیہ السلام ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ جو علم آپ کو سکھایا آپ مجھے بھی سکھائیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے، آپ صبر کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے علم میں شامل نہیں جو میں جانتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کیونکہ وہ جانتے تھے انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک علم اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا ہے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، مفسرین کہتے ہیں جو علم خضر علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ باطن یا مکاشفہ کا علم لدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ البتہ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت سے سوال نہ کرنا جب تک میں اس کے متعلق آپ کو بتا نہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پایا اور وہ دونوں چل پڑے۔ دونوں نے ایک کشتی دیکھی اور کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان کو کرایہ نہیں مانگا اور مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، شریعت میں ایسے کام کی مناہی تھی جو کہ دوسروں کی زندگی میں خطرہ پڑ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر علیہ السلام، میری بھول پر مجھے نہ پکڑے اور میرے کام پر تنگی مت کیجیے۔ البتہ وہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے جو بچہ کھیل رہا تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ کر گلا دبا دیا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور فوراً بول پڑے، اے خضر علیہ السلام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے، بے شک انتہائی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر علیہ السلام، اب کی بار اگر میں صبر نہ کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس کا جواب خضر علیہ السلام کی زبانی آگے آنے والا ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پورے ویڈیو کو دیکھیں۔
البتہ تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے کھانا مانگتے ہیں کہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ وہ لوگ کم سے کم ایک روٹی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ تفاسیر میں ایک ابن عباس نے فرمایا، وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلے رہے، تو گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ لگا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ سیدھی ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے ناراض تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی۔ فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، تم نے دیوار تو ٹھیک کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تو ہم کھانا کھا سکتے۔ اب یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہ کر سکے، میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوگی۔ لیکن ناظرین، جدائی کا اعلان کرتے ہی خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ کو ان تمام باتوں کی تاویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات کہ کشتی کیوں توڑی، وہ کشتی کے متعلق بتانے لگے۔ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا، وہاں ایک بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے اور عیب والی کشتی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کروں۔ اور دوسری بات، بچے کو کیوں قتل کیا؟ تو کہنے لگے، اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ ایمان والے مومنین تھے۔ اب اچھا ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات بہت مشکل محسوس ہوئی۔ تو خضر علیہ السلام نے گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ اب یہ اچھا ہوا کہ وہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت اور محبت کرنے والا بچہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مفسرین کہتے ہیں اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی نبی کی بیوی بنی اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوئے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ ناظرین، تیسری بات، دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کا واقعے کے مطابق وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ یہ تھی ان واقعات کی اصل تاویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، مفسرین نے کہا کہ وہ دیوار اسرا مرسلین نام کے 2 بھائیوں کی تھی۔ اس میں سونے کے خزانے، چاندی موجود تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خزانے میں ایک سونے کی تختی تھی، اس میں لکھا تھا، عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہوا، اسے خوشی کیسے؟ عجیب حال ہوا اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو، اسے غصہ کیسے آئے؟ عجیب حال ہے اس کا جس کو رزق پر یقین ہو، وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ عجیب حال ہے اس کا جس کو دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو، وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے؟ عجیب حال ہے اس کا جس کو حساب کا یقین ہو، وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تختی کے دوسرے طرف لکھا تھا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں، میں واحد ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اکبر ہوں، میرے سوا تیرا کوئی نہیں، میں ہی ہوں خدا۔ فرماتے ہیں ان یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جس کا نام کاشے تھا۔ اس متقی آدمی کے لیے اللہ عز و جل نے ان کے اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ واقعہ قرآن پاک کے سورہ کہف کے آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 پر ختم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں، خضر علیہ السلام ایک شہزادے تھے۔ وہ شہزادے ہیں حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا
اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور غسل بھی کیا اور چشمہ حیات پینے سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ اس کے ساتھ آنے والے خضر علیہ السلام اس چشمے تک پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ ذوالقرنین کے سورہ کہف کے آخر کے 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس خضر علیہ السلام کو ہم نے خاص نعمتیں عطا فرمائیں۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے یا علم لدنی یا لمبی عمر ہے۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔